एक पुरानी लाइब्रेरी में अली को एक खुफिया डायरी मिलती है जो मुगलिया दौर के एक खजाने की निशानदही करती है। लेकिन वो खजाना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसे जानकर कई हुकूमतें हिल जाएंगी। अली को एक खुफिया तंजीम पुराने दुश्मनों और वक्त के खिलाफ तोड़ना है ताकि सच्चाई सामने ला सके। कहानी में कदीम मकबरे, खुफिया सुरंगें, धोखाधड़ी और गैर मुतवक्के मोड़ शामिल है। सायरा को एक पुरानी वीरान कोठी में जाने का मौका मिलता है जहां पिछले 50 सालों में कई पुरअसरार कत्ल हो चुके हैं। मकामी लोग कहते हैं कि वहां साया रहता है। सायरा इस कोठी में तहकीक करने जाती है, लेकिन हर कदम के साथ एक नया राज इसका मुंतजिर होता है। आइए, ये सब महज इंसानी साजिश है या वाकई कुछ मावराइन कुव्वत है? सायरा ने जब पहली बार शाह कोठी का जिक्र सुना तो वो बस एक आम सुनने वाली खबर लगी थी। लेकिन जब 2 हफ्तों में वहाँ 3 मुख्तलिफ लोग लापता हुए, तब इसका सहाफ़ती तजस्सुस जाग उठा। सारा लाहौर की एक मारूफ क्राइम रिपोर्टर थी, बहादुर, खुद मुख्तार और ख़तरा मोल लेने वाली। जब इसने चीफ एडिटर से शाह कोठी पर फीचर लिखने की इजाज़त मांगी तो सबने इसे पागल कहा। वहाँ कुछ है जो नजर नहीं आता। चीफ ने इसे समझाया, पिछले साल भी एक रिपोर्टर गया था, वापस नहीं आया, तो शायद अब वक्त है कि कोई वापस आए। सायरा ने मुस्कुराकर कहा और अगले ही दिन रखते सफर बांध लिया। पुराने दरख्तों के बीच छुपी ये कोठी ऐसी थी जैसे वक्त के दामन से निकल गई हो। बुलंदो बाला दीवार, छतों से झूलते झाले और हवाओं में खुलती एक अजीब सी बदबू। सायरा ने अपना कैमरा ऑन किया और गेट खोला। दरवाजा चिड़चिड़ाता हुआ खुला, जैसे परसों से किसी ने छुआ ही ना हो। कदम अंदर रखते ही अजीब सी खनकी का एहसास हुआ, जैसे हवा रुक गई हो। हर कमरा खामोश, हर राहदारी सुनसान। लेकिन सारा को लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो। क्या किसी ने मुझे देखा? इसने पीछे मुड़कर देखा। खाली राहदारी। रात गए कोठी के पिछले हिस्से में एक पुरानी अलमारी मिली। खोलने पर अंदर एक खस्ता हाल डायरी रखी थी। साही मानत पड़ चुकी थी, मगर एक सफ़ा साफ था। जो कोठी में आता है वो खुद को भूल जाता है। यहाँ वक्त भी कहते हैं और साया भी। सायरा का दिल जोर से धड़कने लगा और उसी वक्त किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर इसे सीढ़ियों के नीचे एक साया सा दिखाई दिया, साकत लेकिन वासिया। सायरा ने एक साया देखा जो सिर्फ नजर आता है मगर छुआ नहीं जा सकता। एक पुरस्कार बूढ़ी औरत ने इसे खबरदार किया कि साया सिर्फ कोठी में नहीं बल्कि इसके अंदर भी है। सायरा ने कोठी के तय खाने का दरवाज़ा खोला। जिंग आलो सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में जा रही थी। नीचे एक कमरा था जिसकी दीवार पर सायरा को पुराने अखबारी तराशे चिपके मिले। पर तराशा एक औरत की गुमशुदगी की खबर थी और इनमें सबसे पुरानी तस्वीर सायरा की माँ की थी। सायरा चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरी माँ तो मर चुकी है। फिर दीवार के नीचे एक साया, प्यार से वही साया निकला। अब वो सिर्फ साया नहीं रहा था, इसकी आंखें थी, सारा की आंखों जैसी। और अचानक दीवार पर एक खून से लिखा हुआ जुमला उभरा, तो भी वही है जिसकी तलाश में हम थे। इसी लम्हे कोठी का आखिरी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर धुन में लिपटी एक औरत खड़ी थी, सायरा की माँ। माँ, मैं मर चुकी नहीं बेटी, मैं कोठी का हिस्सा बन चुकी हूँ। हम जिन्होंने कभी साया देखा वो खुद साया बन जाते हैं। सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं, हाँ, तुम भी, तुम इसे देख सकती हो क्योंकि अब वो तुम्हारा है। साया जो सदियों से कोठी के अंदर मौजूद था, सिर्फ इन लोगों को छूता था जिनके दिल में अंधेरे होते थे। खौफ, पछतावा, नफरत। सारा के अंदर बचपन से खला था, माँ के बगैर पलने का दुख और अपने अंदर एक छुपी हुई वीरानी। यही है वो दरवाज़ा जिसे साया इसमें दाखिल हो चुका था। अब वो कोठी से जा तो सकती थी मगर साया इसके साथ ही रहता। 6 महीने बाद लाहौर में एक नई कोठी बनी और एक नई रिपोर्टर इसमें दाखिल हुई सायरा के बारे में तहकीक करने। और फिर दीवार पर एक नई तहरीर उपड़ी, वो वापस आ गई है। साया नई आंखों से देख रहा था। 6 महीने बाद सायरा ने कोठी छोड़ दी थी मगर कोठी ने इसे नहीं छोड़ा। वो वापस अपने फ्लैट में आ चुकी थी, मगर जब भी वो आईने में खुद को देखती
اس کی آنکھیں اپنی آنکھوں میں کچھ اور ہوتا، کبھی سایہ سا ہلتا، کبھی خود سے باتیں کرتا چہرہ۔ میں تمہیں نہیں چاہتی، سائرہ نے ایک دن آئینے سے چیخ کر کہا۔ آئینے میں موجود عکس نے مسکرا کر جواب دیا، یہ کہ تم نے مجھے چنا تھا اس رات، اس کوٹھی میں۔ اب ہر رات ایک ہی خواب آتا، کوپیت اسی کوٹھی کے اندر ہے، ماں کی آواز آتی ہے، دیواریں خون سے لال ہو رہی ہیں اور سایہ اس کے قریب آتا ہے، مگر اب وہ سایہ سائرہ جیسا لگتا ہے۔ ایک رات اس نے بیدار ہو کر ہاتھ دیکھا، اس کی انگلیاں سیاہ تھی جیسے کسی دھوئیں میں جلی ہوں۔ چند دن بعد اس کے دفتر کے ساتھیوں نے کہنا شروع کر دیا، سائرہ تم بہت بدل گئی ہو، تمہاری آنکھیں عجیب ہو گئی ہیں اور تم خاموش ہوتی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اور تمہیں دیکھ رہا ہو تمہارے اندر سے۔ سائرہ خاموش رہی، لیکن اب وہ خود سے ڈرنے لگی تھی۔ ایک رات اس نے خود فیصلہ کیا، اگر سایہ میرا ہے تو مجھے خود اسے سمجھانا ہوگا۔ وہ دوبارہ شاہ کوٹھی پہنچی، گیٹ کھولتے ہی سایہ سامنے آ گیا۔ اب وہ انسانی شکل میں تھا، بالکل سائرہ جیسا۔ تم میں ہو، سائرہ بولی، اور تم مجھ میں اب الگ نہیں ہو سکتے۔ سایہ اس میں ہضم ہو گیا۔ اب شہر میں ایک نئی رپورٹر مشہور ہو رہی تھی، سائرہ، مگر وہ سائرہ نہیں تھی، وہ سایہ تھا انسانی روپ میں۔ اور کوٹھی اب وہ نیند نہیں کھلی ہے اور سایہ منتظر ہے کسی اور سائرہ کا۔ احمد فاروق ایک ذہین مگر نڈر ایم اے کی طالبہ جو لاپتہ صحافیوں پر تھیسس لکھ رہی تھی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سائرہ کا کیس لگتا ہے، ایک رپورٹر جو خود ہی خبر بن گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ احمد کو یہ سب فرض لگا، مگر تجسس بڑھا۔ اس سے پرانی تصویریں دیکھی، رپورٹس پڑھی اور سب سے اہم ایک آخری انٹرویو کلپ ملا سائرہ کا، جس میں وہ کہتی ہے کہ سایہ تمہیں بھی ڈھونڈے گا، وہ صرف میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ بھی چل سکتا ہے۔ ایمن نے کوٹھی کے بارے میں تحقیق شروع کی، مگر کوٹھی پر جانے کی ہمت نہ کی۔ اس کی بجائے وہ سائرہ کے گھر گئی جو کسی اور کے نام تھا۔ وہاں ایک پڑوسن نے بتایا، سائرہ وہ تو 6 مہینے پہلے جا چکی ہے، لیکن عجیب بات ہے، ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ رات کو روشنی جلتی ہے جیسے کوئی اندر ہے۔ ایمن نے سائرہ کے دروازے کی دراز سے جھانکا، سامنے دیوار پر ایک تحریر ابھری، ایمن تم آ گئی ہو۔ سایہ اب سائرہ نہیں ایمن کو چاہتا ہے۔ ایمن سہم گئی، وہ پیچھے ہٹی، لیکن اسے لگا جیسے زمین کچھ لمحوں کو ہل گئی ہو۔ اس کے کاندھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا، اسے مڑ کر پیچھے دیکھا، سائرہ کھڑی تھی بالکل زندہ، مگر آنکھوں میں صرف سیاہی۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں بھی دیکھنا ہے سچ۔ اب ایمن اس کوٹھی کے ترازوں میں داخل ہونے والی ہے، لیکن اس بار کوٹھی بدل چکی ہے اور سایہ کسی اور کا نہیں، خود کو دوبارہ مکمل کرنے کے لیے ایمن کو چاہتا ہے۔ ایمن نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا، وہ ہاتھ ٹھنڈا تھا مگر عجیب حد تک مضبوط۔ یہ سب کیا ہے، تم زندہ ہو یا؟ سائرہ نے دھیمے سے کہا۔ مرنے اور جینے کے درمیان بھی ایک دنیا ہے ایمن، اور تم اب اس میں داخل ہو چکی ہو۔ جب ایمن شاہ کوٹھی پہنچی تو حیران رہ گئی، یہ اب ویران نہیں تھی، دروازے کھلے، لائٹیں چل رہی تھی جیسے کوئی روز آتا ہو، دیواروں پر نئے رنگ، نئی تصویریں اور درمیان میں ایک پینٹنگ سائرہ کی۔ ایمن نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم ہو؟ لیکن اس کی آنکھوں میں ہوں۔ سائرہ نے مسکرا کر کہا، کیونکہ سایہ اب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم میرے بعد ہو۔ اسی رات ایمن کو کمرے میں ایک سایہ نظر آیا، مگر یہ وہی سایہ نہیں تھا جو سائرہ کے ساتھ تھا، یہ اس کا اپنا عکس تھا آئینے میں۔ بدر مسکرا رہا تھا اور وہ خود ہنس میں ہی رہی تھی۔ تم کب سے ہو جہاں؟ عکس نے جواب دیا، جب سے تم نے سائرہ کو دیکھا، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ اگلی صبح ایمن کو ایک خفیہ دروازہ ملا جس پر لکھا تھا، جہاں تم ختم ہے میں وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک اندھیرا زینہ نیچے جا رہا تھا، نیچے سینکڑوں آئینے تھے اور ہر آئینہ کسی اور انسان کا عکس دکھاتا، اور آخر میں احمد کی ماں کا۔ ایمن کو سچ پتا چل چکا تھا، کوٹھی کی لعنت، سایہ کا وارث بننا، ماں اور نالی کی قربانیاں۔ سائرہ اس کے سامنے کھڑی تھی، سایہ کی مکمل نمائندہ۔ مگر اب ایمن ڈری نہیں، وہ خاموشی سے بولی، سایہ خوف نہیں ہوتا، سایہ ہماری وہ باتیں ہیں جنہیں ہم قبول نہیں کرتے۔ سایہ کی زبان بند ہوئی، سایہ نے حیرت سے ایمن کو دیکھا، پھر تم مجھے اپناؤ گی؟ نہیں، میں خود کو اپناؤں گی، تو میرے اندر کا وہ حصہ ہو جو بچھڑنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ ایمن نے اپنے دل کی سچائی کا سامنا کیا، ماں کی جدائی، تنہائی، بت پر شک، سب کو پہچانا اور پہلی بار خود سے پیار کیا۔
ایمن نے آئینوں کے کمرے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اب وہ مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں سکون تھا۔ سایہ خاموشی سے پیچھے ہٹا اور روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ سائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ میں قید تھی، ان نے مجھے آزاد کیا۔ کوٹھی خالی ہو گئی مگر جلائی نہیں گئی۔ ایمن نے اسے ایک یادگار میں بدل دیا، جہاں نہ لوگ آ کر اپنا دکھ، خوف اور خاموش سچ قبول کرتے، لکھتے اور چھوڑ جاتے۔ اب کوٹھی سایہ کی جگہ شفا کا سایہ بن گئی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ یہ کہانی ایک سبق آموز ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو ہر طرح کی سچائی کا سامنا کرنا چاہیے، چاہے وہ سچ کتنا ہی کڑوا ہو، چاہے وہ سچ کتنا ہی خوفزدہ ہو۔ ہمیں ڈرائے گا، دھمکائے گا، پریشان کرے گا، ہمارا پیچھے کرے گا، مگر انسان کی ثابت قدمی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، مگر بات صرف ارادہ کی پختگی کی ہے۔